قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث جو اس وقت میں نے پڑھی، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ سابق یہودیوں کے بہت بڑے یہ عالم تھے، اور جس وقت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، پتہ ہے یہود جو جتنے تھے یہ مدینے میں تھے، اور جو بت پرست تھے یہ مکے میں تھے۔ مکے میں کوئی بھی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، مکے میں منافق اور یہودی تھے، اور جتنے بت پرست تھے وہ سارے مکے میں تھے۔ لہٰذا چلو یہ تو بات اور ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام جب تشریف لائے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، تورات انجیل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اچھی طریقے سے پڑھا تھا، اور جو ہی میرے آقا کے چہرے پر انوار پر نظر پڑی تو پتہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ، اور پھر اس کو لوگ جھوٹا کہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ چہرہ اللہ کی قسم کبھی نہیں جھوٹ ہو سکتا، نہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان گئے جو صفات تورات و انجیل میں تھی، اور کلمہ پڑھ کر یہودیوں کا بہت بڑا عالم دین آج آقا کا غلام بن گیا۔ اور روایت کیا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضور نے مدینے میں آ کر سب سے پہلے جو واعظ کیا ہے، جو خطبہ دیا ہے، وہ یہ خطبہ ہے۔ اس میں 4 باتوں کا تذکرہ ہے اس خطبے کے اندر۔ میرے نبی کی تقریر سننا، میرے نبی کا خطبہ سننا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا ایھا الناس، بھیا کائنات کے لوگوں سن لو، سب سے پہلی بات افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا اچھا بھی اوکے، پھر اوکے گڈ بائے کہتے ہیں نا، انگریزوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف دیکھ کر اوکے اور گڈ بائے اور فلاں فلاں، یہ کوئی بات نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی آتا ہے تو پھر بھی سلام ہے، جاتا ہے جاتے ہوئے پھر بھی سلام ہے۔ اور فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، یعنی کہ تو کوئی جانتا ہے نہیں جانتا سلام کہے۔ اور فرمایا کوئی سلام جو ہے نا جتنا کہو اس سے اچھا جواب واپس دینا چاہیے۔ مطلب کیا؟ السلام علیکم جواباً کہ وعلیکم السلام، بلکہ آگے بڑھے ورحمۃ اللہ، بلکہ آگے بڑھے وبرکاتہ، 30 نیکیاں مفت میں مل جائیں۔ سلام کہنا ہے، جواب دینا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جو آئے بندہ سلام نہ کہے، آ کر گفتگو شروع کر دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بات کا جواب نہ دو، دھیان نہ دو اس کی طرف، کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے میرے آقا کی سب سے پہلی جو کلام سلام والی اور اہل جنت کی کلام اس کو کیا ہی نہیں، اب کیا ہے اس سے بات کرنا ہی نہیں تم نے۔ سب سے پہلا کام ہے جہاں کہیں بھی جاؤ السلام علیکم کہنا ہے۔ اس کو بھی لفظوں کو بھی سمجھو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، او بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، ایسے لفظ غلط ہیں، السلام علیکم یہ کہنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام پھیلا جتنا بھی، یہ نہیں میں پہلے آدھا گھنٹہ بندے نے ملیا ہوں میں دوبارہ سلام آکھاں۔ یہ ہے ہماری کم علمی، جہلیت۔ آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد دوبارہ آؤ تو پھر کہو السلام علیکم اس کو، اور کمرے سے اٹھ کر باہر جاؤ دوبارہ آ جاؤ پھر کہو السلام علیکم۔ یہ کوئی جتنی مرتبہ کہتے جاؤ گے ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہوتی جائیں گی۔ اور السلام علیکم افشوا السلام۔ دوسرا نمبر واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کھانا کھلایا۔ ضروری نہیں 10 ڈشیں ہوں تو پھر کھانا ہوتا ہے، تمہارے گھر میں جو بھی میسر ہو، جتنی تمہاری ہمت ہے، سادہ، خواہ وہ مختصر چاول ہوں، خواہ وہ دال اور سادی روٹی ہو، تم اپنے خلوص سے اپنے پیارے، اپنے ہمنوا اور اپنی مسجد میں صف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ان 5-7 بندوں کو کہو کہ ہمارے گھر میں خلوص سے تمہیں دعوت دیتا ہوں، جو خلوص سے دعوت دے وہ سادہ روٹی کیوں نہ ہو وہ کھاؤ، تو یقیناً ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ کھانا کھلانا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کھانا کھلایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کھانا واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ دسترخوان چاہتے ہو کہ رزق بڑھ جائے، اپنا دسترخوان وسیع کر لو، دسترخوان وسیع کر لو، اللہ رزق بڑھا دے گا، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ تو جنی کنجوسی کرے گا نا اُنّا اللہ بھی بند ہوتا جائے گا۔ تو دبا ہاں اپنا ہاتھ جنہ گھٹ کے رکھ،
نہ مسیتے میں دیاں تے میں اور کتوں پورے کرنے نے، جے میں خدمت اتنے کر لواں قاری صاحب دی تے میں تے مر جاں گا، جے میں اتنے کسی اور نو حصہ دے دیا تو میرا تے لگا جاں گا۔ جب سے تو پیدا ہوا ہے اس وقت سے وہ تجھ کو دے رہا ہے، آج تک اس نے حساب نہیں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا میں نے تجھے یہ دیا اور وہ دیا اور اتنا کچھ دیا۔ تو اس کے حقوق اور حقوق العباد بھی تو پورے کر، وہ بھی پورے کر، تیری محبت بڑھے گی، تیرا پیار معاشرے میں بڑھے گا، تیری نظر لوگوں کی نظر میں تیرا احترام بھی بڑھے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی سائل آ جائے 10 روپے دے دو، کوئی اللہ پتہ نہیں کتنے تمہیں سینکڑوں ہزاروں دے دے گا اس کے بدلے میں، شاید وہ کتنا ضرورت مند، شاید جو آیا ہے وہی تیری نجات کا سبب نہ ہو، جو آیا ہے ہو سکتا ہے وہی تیری نجات کا ذریعہ ہو، تو اس کو دے دو جتنی ہمت ہے، جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا، وہ چنگا بھلا تو ہے ہمیں تو سوال پہ کرنا ہے، یہ کسی کو کہنا نہیں۔ کئی بندے آتے ہیں اسی انہوں کیوں دئیے، وہ تو چنگا بھلا ٹھیک ٹھاک ہے، بھائی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کی، تمہیں خریدنے کی کس نے اجازت دی ہے، کیوں خرید رہا ہے؟ ہاں جو حقدار ہے اس کو ذرا پرکھ لو، سمجھ لو، لیکن عام بھی سائل ہے، کچھ نہ کہو کسی کو، بالکل ہے تو ٹھیک، نہیں تم دینا چاہتے کو بھائی سلام چلے جاؤ۔ ایک افش السلام واتم الطعام۔ نمبر 3 واصل الارحام، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی، جو تجھ کو نہیں بلانا چاہتا تو اس سے بول، جو تعلق توڑتا ہے تو اس سے جوڑ۔ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے، صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے جو تعلق نہیں، تجھ کو ملنا نہیں چاہتا تو جا کے پھر بھی مل اس کو، اللہ تعالیٰ کی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اس عمل کے بدلے میں۔ تو لہٰذا فرمایا واصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ چوتھی بات کیا ہے، آخری بات وہ یہ ہے کہ جب لوگ سو جائیں تو تو اٹھ جا، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اچھے طرح سے وضو کر اور اللہ کے حضور قیام اللیل کر، تہجد کی نماز، نماز تہجد، قیام اللیل، ٹھیک ہے، رات دا جاگنا، نفل، آخری رات دی عبادت اور نماز تراویح، یہ سارے نام علیحدہ ہیں، نماز ایک ہے، نماز نام الگ ہے، نماز ایک ہے، یاد رکھیا جی۔ وہی جو تہجد والی نماز اس کو اٹھا کر عشاء کے ساتھ رمضان میں کیا گیا ہے، اس کو تراویح کا نام دیا گیا۔ تراویح کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نہیں تھا، یہ بعد میں محدثین کی اختراع ہے، لہٰذا یہ بات قیام اللیل ہے، پہلا کیا ہے؟ قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی مشہور حدیث ہے، آقا رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتے میرے نبی صرف 11 رکعتیں پڑھتے، رمضان یا غیر رمضان میں کتنی پڑھتے؟ 11 رکعتیں پڑھتے، اور 20 والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے حضور نے۔ ہاں اس کے علاوہ 11 سنت سمجھ کر پڑھ لو، باقی تمہارا جتنا ارادہ ہے رات کے وقت اٹھنا ہے تو اور نفل پڑھ لو، لیکن وہ جو قیام ہے اس کو 11 ہی شمار کرو جو میرے آقا کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس وقت لوگ سو جائے رات کے وقت تو اٹھ کر تو تہجد کی نماز پڑھ، قیام اللیل کر، یہ 4 کام تو کر لے، تدخل الجنت بالسلام، رب کی جنت ہوگی اور سلامتی کے ساتھ اللہ اپنی جنت میں تم کو داخلہ عطا فرمائے۔ نفلوں میں برکت ہے، جنت کا داخلہ نفلوں میں ہے۔ فرضی نماز تو وہ قرض ہے، وہ تو کسی کو معاف نہیں، فرض نماز کسی کو معاف نہیں، کسی نبی کو آج تک معاف نہیں، صحابی کو معاف کہ لے بھی تو آج نہ پڑھتے رہتے، کوئی مسئلہ ہے یا تو بیمار ہے یا کوئی سفر تھے، ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کہ نماز کی معافی ہو۔ ہاں نفلی اضافی نماز ہے، یہ تو میرے لیے فائدے والی چیز ہے، اور جتنے نفل زیادہ پڑھتا جائے گا اللہ کا قرب بھی ملے گا، جنت تیرے قریب آتی جائے گی۔ جنت کو قریب چاہتے ہو، جنت کا گیٹ قریب کرنا چاہتے ہو، پھر نفل پڑھو، ہر نماز سے پہلے 2 نفل، مسجد میں آؤ تو 2 نفل، ویسے کسی کام سے مسجد میں آؤ تو وضو کر کے 2 نفل، اور تہجد کی نماز وہ بھی 2 کر کے رکھتے ہیں، 2 نفلوں والی نماز میرے رب کو بڑی پسند ہے، لہٰذا چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو آج کے بعد نفلوں کو ترک نہیں کرنا، نفلی نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے 4 کام کرنے والوں کو اللہ سلامتی کے ساتھ کسی تکلیف دینے کے بغیر اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔